ہیلوین پارٹی کیا ہے؟ اس حوالے سے جب یہ سعودی عرب میں اس کو منایا گیا اس تہوار کو تو بہت تنقید بھی ہوئی، لیکن اس پارٹی کی جب تک حقیقت اور اس کی بنیاد اور اساس یہ کہاں سے شروع ہوئی، جب تک لوگ یہ نہیں جانیں گے تو اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے کہ اس تنقید کو جو کہ کی جا رہی ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اس ہیلوین پارٹی کے جو تاریخ ہے اور اس کی ہسٹری ہے اور اس کا جو ماضی ہے اس پہ بات کریں گے نوید سلطان، جو بنیادی طور پر ہیں تو افسانہ نگار، لیکن ساتھ ساتھ یہ کچھ عرصے سے تحقیق کا کام بھی کر رہے ہیں۔ جب افسانہ نگار ایک تحقیق کا کام کرتا ہے تو جو تحقیق ہے اس میں پھر جو دلچسپ ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں جہاں تک، تو وہ ایلیمنٹ بھی اس تحقیق میں پھر آ جاتے ہیں، یعنی جو تحقیق ہے وہ پھر بوجھل نہیں رہتی ہے، وہ عام لوگوں کے لیے بھی ایک چارمنگ یا ایک کشش کا سبب بنتی ہے، وہی افسانہ نگاری۔ تو نوید سلطان سے ہم سب سے پہلے تو یہ جانیں گے جو اتنی تنقید ہو رہی ہے ہیلوین پارٹی پہ، تو اس پارٹی کا ماضی کیا ہے، تاریخ کیا ہے اور یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جی بہت شکریہ جی۔ تو آپ نے میرے چینل پر اور اس قسم کی ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ تو بیسکلی تو اسلامک چینل ہے، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسلام سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ ویڈیوز اس کے اوپر ڈالوں۔ تو باقی یہ جو تحقیق اور افسانہ نویسی ہے اس کے بارے میں آج میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ حضرت غضنفر صاحب جو ہیں یہ میرے ایک ٹیچر ہیں، تو انہی سے ہی کافی چیزیں میں نے سیکھی ہیں۔ تو اسی لیے بس یہ ایک تحقیق کے ساتھ جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ تمام تحقیق جو ہے اس کو پیش کیا جائے۔ تو یہ جو ہیلووین پارٹی ہے اس کا آغاز حضرت عیسیٰ سے تقریباً کوئی 101 سال کے بعد ہوا، تو اسی لیے پوری دنیا میں شاید اس کو یہ سمجھ لیا گیا ہے وہ آغاز ہوا تھا اپنے بزرگوں کو، اپنے جو لوگ جا چکے ہیں دنیا سے ان کو یاد کرنے کے لیے۔ تو اس کا کوئی کرسچینٹی کے ساتھ، کیونکہ کرسچینٹی ایک ابراہیمی مذہب ہے، اگر کوئی مذہبی پارٹی ہوتی ہے تو ظاہری سی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ جوڈزم میں، یہودیت میں بھی اس کا کوئی حکم آتا، یا پھر اسلام اس کے بعد ابراہیمی مذہب میں آیا تو اس کے اندر بھی ایسا ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو 100 سال کے بعد لوگوں نے اپنے بزرگوں کی یاد میں ایک پارٹی تہوار بنانا شروع کیا۔ اب یہ تہوار جو ہیں بعض اوقات پوری دنیا میں خوشیوں کے موقع پر ہوتے ہیں، جیسے کہ اکثر جگہوں پر یہ تہوار منائے جاتے ہیں اپنے کھیتوں میں جب کٹائی ہوتی ہے، فصل ہوتی ہے، اس وقت یہ تہوار منائے جاتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا اپنے علاقے کو دیکھیں، اپنے ہندوستان پاکستان کے علاقے میں، تو ہم جانتے ہیں کہ موہنجو دڑو میں ایک ہمیں وہ ڈانسنگ گرل ملتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جو ڈانسنگ گرل ہے یہ تہواروں کے موقع پر ہی جو ان کا عورتوں کا ڈانس کا ایک تھا۔ اس طرح کے اور بہت سارے تہوار ہیں، مذہبی بھی ہیں اور کلچرل بھی ہیں۔ تو 100 سال ہوا یوں کہ حضرت عیسیٰ سے قریب ترین زمانہ ہے، تو اس کو مذہبی سمجھ لیا گیا کہ بھی ہمارے آباء و اجداد جو ہیں یہ ایسا کیا کرتے تھے۔ اس پہ یہ لیبل لگ گیا کہ یہ شاید عیسائیوں کا تہوار ہے۔ جی جی، یہ وہ ہوتا قریب ہے۔ کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، تو ظاہری بات ہے پھر ان کے پیروکاروں نے یہ پہ شروع کیا، اس پہ لیبل یہ لگ گیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ جو مسیحی شریعت ہے اس میں یہ شامل نہیں تھا، یہ ان کے بعد ان کے پیروکاروں نے شروع کیا۔ جی جی بالکل۔ اچھا، یہ تو میں پہلے اس کی وہ بتا دوں کہ تاریخ کہ یہ شروع کیسے ہوا، جی تو بالکل۔ اس بارے میں ذرا بتانا چاہوں گا کہ ہوا یہ کہ لوگوں نے ان تہواروں میں اپنے ایک آگ جلائی ہے، جیسے کہ ایک دیہات ہے، پورا دیہات اکٹھا ہو گیا ایک جگہ، اب ہو سکتا ہے رات کے وقت شروع ہوا ہو تو آگ جلانے کی ضرورت روشنی کے لیے بھی اور پھر پیش جیسے آئی ہو، یورپ میں ٹھنڈک کا بھی ٹھنڈک ہے ایک تو مسئلہ اس ہے، میں تو وہ خوشی منانے کے لیے باہر آئے، اور پھر وہ آئے کہ بھئی جب خوشی میں انسان کو اپنے بزرگ بھی یاد آتے ہیں کہ وہ لوگ صحیح، بھی ہمارے ساتھ تھے، گندم کی کٹائی میں ہم لوگ خوش ہوتے تھے، گھروں میں اچھے کھانے بناتے تھے۔ بالکل، یا پچھلے سال وہ ہمارے ساتھ تھے ہاں، تو اس اپنے یاد ہی میں ہیں۔ صحیح، اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے آگ جلائی تو پہلے اس میں کوئی ڈانس وغیرہ یا وہ نہیں تھا، بس وہ ایک آگ جلا کر اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے تھے سارے، اور
پھر آہستہ آہستہ اس میں کچھ یہ ڈرمز وغیرہ اور بیٹس اس طرح وہ بھی شامل ہوتے ہیں. جیسے آج کے دور میں دیکھا جائے کہ اس طرح کے جو ایونٹ ہوتے ہیں اس میں لائٹنگ ہوتی ہے، لائٹنگ کی جگہ آگ تھی، اور جو ڈرامز وغیرہ جیسے بتا رہے ہیں نوید سلطان، تو جیسے ہمارے اب میوزک ہوتا ہے، جی جی تو میوزک کی جگہ وہ ڈرام تھے، یہ پرانے آلات موسیقی جی جی لوگوں کی کشش کے لیے، ہلے گلا ہے اور اس طرح کا جو ایونٹ ہے جی اس جی. کو. اچھا پھر تھوڑا وقت گزرا تو اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اب ہوتا یہ تھا کہ رات کے وقت جب وہ آگ جلاتے تھے تو آسمان پہ اوپر نا، آگ کے اوپر چمگادڑیں آ جاتی تھیں، بالکل بیٹس جو ہیں وہ آ جاتے تھے. اب وہ بیٹس جس وقت آئے ہیں تو پھر تھوڑا عرصہ گزرنے کے ساتھ ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم چونکہ اپنے بزرگوں کی یاد میں منا رہے ہیں تو ان کی روحیں ان چمگادڑوں میں آ گئی ہیں، اچھا. وہ بھی ہمارے بیچ شامل ہو گئے ہیں. تو یہ ان کا کنسیپٹ آہستہ آہستہ، یعنی ابھی 100 سال اور گزر گئے ہیں، 200 سال، تہوار ویسے ہی چلتا رہا وہ. اور تہوار اس لیے کہ بھی ہمارے بزرگ بناتے تھے تو اب ہم نے بھی بنانا ہے. اچھا، اس تہوار کے اندر کوئی، جیسے آپ نے چمگادڑوں کا ذکر کیا تو اور چیزیں بھی شامل ہوتی گئیں، آہستہ آہستہ اور چیزیں آہستہ آہستہ اور چیزیں بھی شامل ہوتی گئیں. اچھا، یہ کلچر پھر بن جاتا ہے جب ایک چیز 1 سال ہوئی، 2 سال ہوئی، اس کو 50 سال 100 سال ہو گئے، تو جب مل کے لوگ مناتے ہیں پھر اس کو ہم کلچر کا نام دے دیتے ہیں کہ یہ ہماری جو ایونٹ ہے، یہ جو ہماری جو ایکٹیویٹی ہے، یہ ہماری اجتماعی ایک کاوش ہے، یا یہ کئی 100 سالوں سے یا برسہ برس ہو رہی ہے، تو اس کو پھر ہم ایک کلچر کا نام دے دیتے ہیں، بزرگ کرتے رہے ہیں. تو یہ کلچر، اچھا کلچر جو ہے وہ پھر مذہب کا حصہ بھی بن جاتا ہے. جی جی. تو یہ کیسے بنتا ہے؟ یہ بھی ایک تاریخی سوال ہے کہ کلچر بڑھتے بڑھتے، یا ہم کلچر کو اتنی عقیدت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا عقیدے کی حد تک پہنچ جاتا ہے کلچر بھی. حالانکہ کلچر اور مذہب الگ الگ چیزیں ہیں. ہاں جی ہاں جی بالکل صحیح. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز پرانی ہوتی جاتی ہے نا، جیسے جیسے، تو جب وہ پرانی ہو جاتی ہے تو اس میں ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے بڑے ایسا کرتے رہے ہیں، یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے. اب اگر ہم مثال لیتے ہیں انڈیا کی، ہندوستان کی، تو وہ جس وقت رام، ان کی ایک رامائن کے اندر رام جی جس وقت اپنی بیوی کو راون سے چھڑا کر لائے ہیں، تو اس وقت انہوں نے دیوالی بنائی. ٹھیک ہے، وہ روشنی کی، جی مطلب پورے چراغاں کی یا دیوالی اس کے لیے تھی کہ بھی ہمارے ملک میں چراغاں ہو جائے. اور وہ دسہرہ بھی اسی یاد میں ان کے ایک الگ سے وہ بنایا جاتا ہے. صحیح. تو یہ تھا اس کا کہ بھئی وہ کیسے. صحیح. یہ تو ایک واقعے کے نتیجے میں نا، دیوالی کا جیسا آپ نے حوالہ دیا، وہ تو ایک واقعے کے نتیجے میں ہوئی نا. تو اچھا، اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں میں یہ کیسے آیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ آپ نے جیسے بتایا ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو کہ یہ عیسائیت کا ایک تہوار، اس پہ لیبل بھی لگا، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں انہوں نے کم و بیش 100 سال بعد اس کو شروع کیا. چونکہ اس کو شروع کرنے والے عیسائی تھے، مسیحی تھے، تو وہ یہ تاثر ملا کہ یہ شاید ان کی شریعت کا حصہ ہے، یا یہ مسیحی تہوار. اچھا، پھر یہ اب جو جیسے میں نے کہا کہ ہمارے سننے اور دیکھنے والے یہ سوچیں گے کہ یہ مسلمانوں میں پھر کیسے آ گیا. اگر ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات کریں، یا خاص طور پہ اگر ہم فی الحال پاکستان کی بات کریں، پاکستان میں یہ ہوا کہ جو ہمارے اسکول ہیں، جو باہر کے اسکول ہیں، خاص طور پر آپ جانتے ہیں اس وقت کے او لیول کی پڑھائی بھی چل رہی ہے. صحیح. یا کوئی ایسے اسکول جن کی جو چین ہے وہ باہر کے ملکوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یا انہی کی وہ برانچیں سمجھی جاتی ہیں. جی بالکل ایسے، یعنی ان کا جو گروپ ہے یا چین گروپ آپ کہہ لیں. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہوا. تو وہ اب کئی اسکولوں میں تو باقاعدہ پرنسپلس نے اناؤنس کیا کہ کل الیون پارٹی ہے، اور اس کے ہم نے یہ الیون پارٹی یہاں پر بنانی ہے. پہلے یہ اسکولوں سے شروع ہوا تھا، اور باقی مسلم ممالک میں بھی آہستہ آہستہ اسکولوں میں، کالجوں میں، خاص طور پہ جو بڑے اسکول ہیں وہاں. اب بچوں کو دیکھیں نا، بچوں کو تو انٹرٹینمنٹ چاہیے، ان کے لیے یہ ہونا. اچھا، اب وہ جو روحیں آئی ہیں چمگادڑوں کی، یہاں پر ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو روحیں آئی ہیں اس کی پیروی میں، کہ بھئی یہ روحوں کے ساتھ، تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیلووین پارٹی میں ماسک پہنا جاتا ہے، وہ ہر ایک نے ایک ماسک پہنا ہوتا ہے. جی. تو یہ بھی اس کے اندر ایک شامل ہوا آگے اگلے دور میں نا، یعنی پہلے شاید نہ ہو لیکن آہستہ آہستہ پھر اب ماسک بھی اسکولوں میں، تو اس کو ایک پارٹی کا کلچر جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو گیا. صحیح. اس طرح سے اب اچھا، ہمارے ایک بات اور کرنا چاہوں گا، جی. ہمارے دیکھیں ہمارے بھی کچھ کلچر ایسے ڈیولپ ہوئے کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ بسنت کا کلچر بہت زیادہ، بالکل، اس کو سکھوں کا مذہبی تہوار کہا گیا، جبکہ وہ کٹائی کے بعد ہونے والا گندم کی اس میں خوشی منانے کا تھا. ہندوؤں کا کہا گیا. اچھا، پھر اس میں جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ کچھ مذہبی تہوار ہوتے ہیں اور کچھ موسمی تہوار ہوتے ہیں.
موسمی تہوار ظاہری بات ہے جو اس خطے کے سارے لوگ ہیں وہ بلا امتیاز مذہب و ملت مناتے ہیں، اور جو مذہبی تہوار ہیں وہ اسی مذہب کے پیروکار۔ اچھا ایک بات اور جی کہنا چاہوں گا کہ ہاں یہ بہت سے جو کلچر ہیں، یعنی ہمارے جیسے پاکستان میں کرسچنز بھی رہتے ہیں، ایک دوسرے کے کلچر بھی اڈاپٹ کر لیے جاتے ہیں۔ بالکل، اب دیکھیں نا، جو ہمارے خطے میں کرسچنز ہیں، تو ہم جب چھوٹے تھے تو ان کے اکثر جو نام ہیں وہ مسلمانوں سے مختلف ہوتے تھے، بالکل جی مختلف، جی جیسے جوزف ہے، اس طرح کے نام۔ تو اب کو پچھلے یعنی 30-35 سالوں سے جو دو نسلیں آپ کہہ لیں آئی ہیں 40 سالوں میں، تو ان کے نام اور مسلمانوں کے نام ملتے جلتے ہیں۔ جیسے مقبول وہ نام رکھ دیں گے، اسرا کا نام، جو دونوں مذاہب میں رکھا جاتا ہے، جی جی سوائے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد کے، وہ باقی کئی نام ایسے ہیں، جیسے شکیل ہے، وہ اب مسلمانوں کا بھی ہے، کرسچنز بھی اس نام کو رکھ لیتے ہیں، کئی ایسے نام اب آ گئے۔ اور اچھا ایک سوال جو ہے، وہ بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، ایک سوال یہ ہے ہمارے سننے والوں کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ مسلمانوں میں تو خیر آ گیا، اب جو سعودی عرب ہے یہ اصل میں مسلمانوں کا مرکز ہے، جی جی اور اس کو ایک مرکزی ہے، تقدس تقدس کا مقام بھی ہے، قبلہ بھی ہمارا سعودی عرب میں ہے، جی جی مکہ شریف، حرم بھی وہاں پہ ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، تو بہت ہی محترم ہے ہم سب کے لیے۔ اچھا اب یہ جب ہیلوین کا تہوار یا پارٹی وہاں منائی گئی تو لوگوں کے اندر ایک بے چینی بھی دیکھی گئی کہ کم از کم ایسی جو تہوار جو کہ ان کو آپ غیر مسلموں کے اس کا لیبل ہے اور غیر مسلمانوں کا تہوار ہے، تو یہ ایسے مقدس مقام پہ کیوں یہ پارٹی ہوئی ہے؟ جی جی اس سے پہلے میں اپنی تھوڑا سا پیچھے والی بات کو ذکر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جس وقت اب ہندوستان میں مختلف ایک ہی ہندو مذہب ہے لیکن بہت سے خداؤں کو مانتے ہیں، کچھ لوگ رام کو مانتے ہیں، کچھ لوگ شیو کو مانتے ہیں، اور کچھ لوگ وشنو کو مانتے ہیں۔ صحیح، تو اب یہ جو رسم ہے، یہ جو کلچر ہے یا پھر مذہبی تہوار ہے ہندوؤں کا، یہ تو ٹوٹلی طور پر رام جی سے منسلک ہے، تو پھر آخر اس کو وشنو کو ماننے والا یا شیو کو ماننے والا کیوں منا رہا ہے؟ تو ایک کلچر ایسا ڈیولپ ہو گیا کہ وہ سب کے سبھی بنا رہے ہیں۔ صحیح، تو جب ایک چیز شروع ہوتی ہے کوئی، سعودی عرب میں بھی یقینی طور پر یہ پہلے ہو سکتا ہے کہ اسکولوں کالجوں سے شروع ہوا ہو۔ اب سعودی عرب کا مسئلہ میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا بیان کروں کہ سعودی عرب کا مسئلہ اس وقت کچھ تھوڑا سا مختلف ہے، ان کی کنڈیشن۔ اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں الیکٹرک گاڑیاں اور ان کی ٹوٹل اکانومی جو ہے وہ تیل پہ انحصار کرتی ہے، صحیح، تو دنیا میں تیل کی مانگ ان کو نظر آ رہا ہے کہ کم ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ 2022 میں یا 23 میں آپ جانتے ہوں گے زیادہ بہتر کہ یہ ان کا جو معاہدہ تھا وہ ختم ہونے والا ہے، صحیح، جس کی وجہ سے وہ اپنا تیل، سلطنت عثمانیہ سے، جی سلطنت عثمانی کے ساتھ جو معاہدہ تھا، اب وہ اپنا تیل جو ہے وہ پروڈیوس کرنا شروع کریں گے۔ اس کے ساتھ ایک کام اور ہوا ہے کہ امریکہ نے بھی اپنی پروڈکشن بڑھا دی ہے اور رشیا نے بھی پروڈکشن بڑھا دی ہے اپنی، صحیح، تو اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں کوئی اور راستے، ایسی چیزیں اختیار کرنی پڑیں گی۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر فارنرز ہیلووین پارٹی بناتے ہیں تو کتنا بڑا ریونیو اس جگہ پر وہ اکٹھا کر سکتے ہیں، صحیح، تو یہ بھی ایک مقصد ہے۔ ایون کہ وہ اپنے ارد گرد کے علاقوں میں قطر سے بھی انہوں نے کافی دشمنی کر رکھی ہے کہ بھئی یہ لوگ ایئر لائنس میں آگے چلے گئے ہیں، انہوں نے ایل پی جیز پوری دنیا میں اپنے پلانٹس لگا کر وہ کر لیے ہیں، تو بلکہ وہ تو یہ بیان بھی دیتے ہیں کہ ہم قطر کو خلیج فارس میں نہر نکال کے اپنے سے جدا کر دیں گے اپنی زمین سے۔ صحیح، تو ان کو اس وقت ضرورت بھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اکنامیکل سعودیہ کو۔ بہرحال یہ بات ایک اہم بات ہے، میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ بھی بتائیں کہ آخر ایک مقدس جگہ پر اب میں نے بتایا کہ جیسے کہ کئی لوگ تو اس کو اچھا جو مذہبی، سعودیہ ہے نا اب یا اس طرح، تو اس میں یہ جیسے عورتوں کو ڈرائیونگ لائسنس مل رہا ہے، سینما بن رہے ہیں، ورنہ سعودیہ میں سینما نہیں تھے، ایک ایسا شہر بھی بسایا جا رہا ہے جو جس طرح یہاں اجمی لوگوں کا ایک خیال تھا اور اس سرزمین سے جو نسبت اور اس کا جو تقدس تھا، وہ جو شہر نیا بسایا جا رہا ہے اس تقدس کے بھی خلاف ہے۔ تو بہرحال یہ کئی سوالیہ نشان اپنے پیچھے یہ چھوڑ گیا ہے کہ یہ جو پارٹی ہوئی ہے، یہ تہوار منایا گیا ہے،
تو اس پہ مزید بھی ہم لوگ اس پہ کام بھی کریں گے، اور ہمارے بہرحال سننے پوری والے دنیا بھی میں اس وقت ہاں مسلمانوں میں ایک اس کے لیے اضطراب ہے جی جی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر باقی ملکوں میں ہو رہا ہے تو کم از کم ایسے مقدس جو کہ ہمارا مرکز ہے وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا، لوگوں کا جو اضطراب ہے اور بے چینی ہے، یہ اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے. تو ہمارے سننے اور دیکھنے والے کمنٹس میں آ کے اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، تاکہ نوید سلطان صاحب نے جو تحقیق کا ایک سفر شروع کیا ہے اس سفر میں اور زیادہ تیزی آئے، اور وہ اور بھرپور طریقے سے ایسی ہی کارآمد، پرمغز اور لوگوں کے لیے سود مند، اور ان کے ذہنوں میں جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے شافی جواب کے لیے جو تحقیق کا سلسلہ شروع کیا ہے، وہ جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رہے. ان شاء اللہ تعالیٰ جی. اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کا بے حد شکریہ. غزن فناتے کو آپ اجازت دیں. نوید سلطان صاحب کے ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنی سیر حاصل تحقیق کی، اور اس تحقیق سے کئی سننے والوں کے جو اذہان میں سوالات تھے ان کا جواب ان کو ملا.